دین بھی اللہ بناتا ہے، نبی بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ بندوں کا بنایا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بندوں کا بنایا نبی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو یقیناً بندوں کا بنایا امام بھی ٹھیک نہیں۔ جسے لوگ بنائیں اس دین میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے لوگ بنائیں اس نبی میں غلطی ہو سکتی ہے، جسے بندے بنائیں اس امام میں غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے اہل سنت احباب تشریف فرما ہیں، اس مجلس سے لے کے خانہ کعبہ کے صحن تک جہاں آپ چاہیں جس طرح آپ چاہیں ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے 12 مانے ہیں، بنائے نہیں۔ ہم نے یہ 12 امام مانے ہیں، مولا حسین عزت عطا فرمائے، بنائے نہیں۔ مولا ایک بھی امام ہم نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے، ہم نے صرف مانا۔ ہمارے ہاں امامت علی سے شروع ہوتی ہے، مہدی تک جاتی ہے۔ ہمارے ہاں امامت اللہ سے شروع، علی سے شروع ہے، مہدی پہ ختم ہے۔ علی سے لے کے مہدی تک یہ جو 12 ہیں، ایک بھی شیعوں کی مرضی سے نہیں بنا۔ کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے آیا، کسی کے مسلک پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا شیوا ہی نہیں۔ اتحاد کی دعوت دوں گا لیکن اپنے مذہب کے عقیدے کے اندر رہ کے۔ میں اس اتحاد کا قائل نہیں ہے جہاں اپنا ہی عقیدہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے 12 امام مانے ہیں، بنائے نہیں۔ اگر ہم میں سے، کیونکہ زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ امام کی ضرورت کیا ہے، تو میرے اہل سنت بھائیوں، امام کے بغیر دین آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ جو مجلس حسین میں میرے سنی بھائی آئے ہیں وہ ہمارے مہمان نہیں، حسین ابن علی کے مہمان، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو مجلس شبیر میں آیا وہ یہاں سے پیغام لے کے جائے۔ آپ ہم سے سوال کریں گے جی آپ نے جنہیں امام مانا ہے، آخر امام کی وجہ کیا، ضرورت کیا ہے؟ پنچایت کی صورت میں فیصلہ آپ نے کرنا۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں کہا نماز پڑھو، حکم دیا، کیسے پڑھنی ہے طریقہ نہیں بتایا۔ اتنی آسان کروں گا کہ بچے بھی یہاں سے سمجھ گئے۔ ندیم بھائی، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ پڑھو۔ میرے مالک فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کتنی دیر قیام، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ روزہ رکھو، مبتلات روزہ کیا ہیں، قضا کیسے ہوگا، قصر کیسے ہوگا۔ زکوٰۃ دو، گندم پہ کتنی، چاول پہ کتنی، اونٹوں پہ کتنی، گھوڑوں پہ کتنی، جنس پہ کتنی، سونے پہ کتنی، نہیں بتا۔ میرے مالک آپ حکم دے رہے ہیں، تشریح کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر میں تشریح کروں گا تو نبی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اگر میں نے ہر چیز کی تفصیل ہی قرآن میں لکھ دی تو پھر تو نبی کی ضرورت ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف کتاب کافی نہیں ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی، استاد نہ ہوتے، عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی، جج نہ ہوتے۔ کتاب تک سمجھ ہی نہیں آتی جب تک کتاب منوانے والا موجود نہ ہو۔ لیکن بات پہلے مرحلے سے بڑی آسان کر کے شروع کی ہے، بڑی سادہ کر کے۔ اللہ نے میں حکم دیا، تشریح نہیں کی۔ قرآن آج بھی ہمارے گھروں میں ہے، سمجھ نہیں آ سکتا جب تک نبی کی سیرت موجود نہ ہو۔ خدا نے ایک ہی حکم دے دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب تم نے اپنی زندگی میں اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، آداب زندگی کیا ہے، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، غلام کے حقوق کیا ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہیں میرے نبی کی زندگی سے ملی۔ میرے نبی کی زندگی کا بغور مطالعہ کرو، جو وہ کرتا تھا ویسے کرو۔ اس کا مطلب ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے ہمیں بھیج دیا نبی کے پاس، ٹھیک ہے۔
بات نبی تک آ گئی جی. اب ہم نبی کے پاس گئے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں قرآن کی تشریح چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم کی تشریح چاہیے. اب جو لوگ نبی کی زندگی میں تھے انہوں نے تو نبی کو دیکھ لیا. یہ جو ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے نبی دیکھا نہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی اپنی زندگی کیسے گزار کے گئے؟ ٹھیک ہوگا جی. پنچایت کی صورت میں بات سمجھ کے آئیے گا، نعروں والی مجلس چھوڑ دی میں. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی زندگی میں وہ کون سے لوگ تھے جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں. شیعہ سنی دونوں ہیں، بازار میں مجلس ہو رہی ہے، کسی شیعہ گھر میں نہیں کہ صرف شیعوں کی بات ہو، سب کی بات کرتے ہیں. 3 طرح کے طبقے ہیں نبی کی زندگی میں جو ہمیں نبی کی زندگی بتائیں گے. ایک اہل بیت، ایک صحابہ، ایک نبی کی بیویاں. یہ 3 طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے. یا نبی کے خاندان کے لوگ بتائیں گے، یا نبی کے صحابہ بتائیں گے، یا نبی کی ازواج بتائیں گے. اہل بیت، ان کی تقلید، ان کی اطاعت صرف شیعہ کرتے ہیں. مثلا میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت انہیں مانتے نہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو بھی پوچھنا ہے وہ اہل بیت سے پوچھنا. ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے دین لیتے نہیں. میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی لینا چاہیے، ازواج سے بھی لینا چاہیے. اس لیے ان کی سیاستہ میں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر روایات صحابہ سے لی گئی ہیں یا نبی کی بیویوں سے لی گئی ہیں. ایک گھر میں 2 بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اختلاف ڈنڈے لے کے بازاروں میں آنے کا نام نہیں، گھر کی 4 دیواری میں طے کرنے کا نام. آپ یہ سمجھیں کہ یہ گھر ہے، 4 دیواری ہے، ہم شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ہم ابھی بیٹھ کے جھگڑا ختم کر لیتے ہیں. میں نے اس لیے اہل بیت کی بات کی نہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی بات کروں گا آپ کہیں گے شیعہ خطیب تھا، مجمع شیعہ تھا، بلانے والا شیعہ تھا، اس نے اہل بیت ہی کی بات کرنی تھی. میں پہلے صحابہ اور اہل بیت کی بات کر لیتا ہوں. تو میرا محترم سنی بھائی، ہم اگر صحابہ سے دین لیں گے تو صحابہ ہمیں نبی کی زندگی کی وہی باتیں بتائیں گے جو گھر سے باہر تھی. صحابہ اکرام نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. صحابہ اکرام کی عزت کرنی چاہیے، صحابہ اکرام سے پیار کرنا چاہیے. میں شیعہ ہو کے منبر سے اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں کہ شیعہ صحابہ کا انکار کرتے. میں کہتا ہوں صحابہ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن صحابہ ہمیں نبی کی وہی زندگی بتائیں گے جو نبی کی گھر سے باہر تھی. اس لیے کہ اللہ نے انہیں قرآن میں روک دیا تھا، خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. اگر جانا بڑھ بھی جائے تو پھر میرے نبی کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. اگر ہم بات نبی کی بیویوں سے جا کے پوچھیں تو نبی کی بیویاں ہمیں نبی کی وہی باتیں بتائیں گی جو گھر سے اندر ہے، کیونکہ انہیں قرآن کہہ رہا ہے خبردار نبی کی بیویوں گھر سے باہر نہ آنا. انہیں اللہ اندر نہیں جانے دے رہا، انہیں باہر نہیں آنے دے رہا. مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے. نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹھوں میں. بسم اللہ. یار تو بات سمجھ میں آئی. مکمل مجلس اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے. مجبوری اہل بیت ہے. اہل بیت کے علاوہ دین پوچھ ہی کسی سے نہیں سکتے. اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں بھی نبی کے پاس تھے، مسجد میں بھی نبی کے ساتھ تھے، بازار میں بھی نبی کے ساتھ تھے.